السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو، یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جس طرح سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام، من قبلو، اس سے پہلے۔ یہود قرآن مجید پر اعتراضات کے بہانے ڈھونڈتے، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ منسوخ شدہ آیات کے حوالے سے بہت اعتراضات کرتے کہ کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ پہلے کیا حکم دے چکا ہے اور اب دوبارہ کیا حکم دے رہا ہے۔ اسی طرح انہوں نے مسلمانوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے جو دوسرا طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ طرح طرح کے سوالات اور اعتراضات مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے اور ان سے کہتے کہ اپنے نبی کے پاس جاؤ اور ان سے یہ بات بھی پوچھ کر بتاؤ اور یہ بھی پوچھو اور یہ بھی پوچھو۔ اسی طرح یہود نے خود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جس کا ذکر سورہ نساء میں آتا ہے، آیت 153، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک۔ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا۔ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کو ہمیں سامنے ظاہر دکھا دو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اور یہودیوں کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے۔ ام تریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو، یہ سوال نہیں ہے، یہ تنبیہ ہے کہ بہت زیادہ سوال نہ کرو اور سوال کی صورت اعتراضات نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے سوال بالکل نہیں کرنا۔ علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ایسے سوال اٹھانا کہ جن کا مقصد دین پر اعتراضات کرنا اور اس کے ذریعے دوسرے مسلمانوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا ہو، تو ایسا سوال ہرگز جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج کل کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ طلاق یا خاوند کے فوت ہونے کی صورت میں عورت پر عدت کیوں فرض ہے، اور اگر وہ پریگننٹ نہ ہو تو پھر بھی عدت کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سوال کم اور دین کے بنیادی احکامات پر اعتراض زیادہ ہے، اور یہی لوگ پھر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دین کے احکامات اب پرانے ہو چکے ہیں، نئے دور میں جدید سائنس کی ترقی کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اب بدل چکے ہیں، لہٰذا اب دین کے احکامات کے اندر ترمیم ہونی چاہیے۔ اس طرح یہ لوگ خود تو گمراہ ہوتے ہیں، ساتھ میں سادہ لوگ مسلمانوں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے وقت عمر 9 سال تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کافی زیادہ تھی، 54 سال۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد وہ کبھی تو بخاری شریف پر حملے کرتے ہیں اور کبھی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کیل و کال کرتے ہیں اور بال کی کھال اتارتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ اس کی وجہ سے بہت سی پچھلی امتیں تباہ ہوئی ہیں، لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کیا کرو، اور جن باتوں کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں چھیڑا ان کو خواہ نہ خریدا کرو۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ یہی سوال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج واجب ہو جاتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو میں چھوڑ دوں، یعنی اس کا ذکر نہ کروں، تو تم بھی اس کا ذکر نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی بنا پر برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ ابھی آپ نے پیچھے سورہ بقرہ کے وہ گائے کے ذبح والے قصے میں بھی یہی بات پڑھی ہے کہ انہوں نے بار بار سوال کیا، حالانکہ انہیں حکم تو صرف ایک گائے ذبح کرنے کا تھا اور وہ کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سوال اتنے زیادہ کیے کہ پھر ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی چلی گئیں۔ تو زیادہ سوال کرنا مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا قصوروار وہ مسلمان ہے جو ایک بات پوچھے جو حرام نہ ہو،
لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو جائے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جن پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں پوچھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نہ لگیں۔ جب بہت زیادہ سوال جواب ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جو چاہو پوچھتے جاؤ۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ سالم ہے، شیبہ کا غلام۔ جب حضرت عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا اور ان کے غصے کو دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا میرا باپ کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ کس کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا باپ دوزخ میں ہو؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جس شخص نے بدل دیا کفر کو بالایمانی ایمان کے بدلے، فقد ضل، پس تحقیق گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں تو جو شخص پیغمبر سے فضول سوال کرے، ناجائز مطالبات کرے یا دین کے احکامات کے اوپر اعتراضات کرے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کفر کیا، اور جس نے کفر کیا اس کا ایمان ختم ہو گیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ سوال جب بھی کرنا ہے علم حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، اعتراض کرنے کے لیے یا کسی ناجائز مطالبے کے لیے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ودّ کثیر، ودّ پسند کرتے ہیں، کثیر بہت سے لوگ، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو یردونکم کاش کہ وہ لوٹا دیں تم کو، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارن کافر۔ اس آیت میں خالصتاً مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ وہ تمہارے دین سے اتنے خائف ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح واپس اپنے پچھلے دین میں لوٹ جاؤ۔ اگر تم کافر رہو، بے شک تم ان کے دین کو نہ مانو تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو پھر یہ ان کے لیے پریشانی کی بات ہے، کیونکہ وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ پیغمبر ان کی قوم کے اندر آئیں گے، اور جب وہ دوسری قوم میں آئے تو پھر ان کے لیے یہ بات انتہائی تکلیف دہ بن گئی، اور اسی لیے تو وہ طرح طرح کے سوال اور اعتراضات کر کے مسلمانوں کے دل کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھے نہ، وہ مسلمانوں کو پیغمبر اسلام سے متنفر کر دیں، اور جب مسلمان متنفر ہو جائیں گے تو مسلمانوں کی قوت کمزور پڑ جائے گی۔ اور وہ لوگ ایسا کیوں کرتے تھے اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے اگلے الفاظ میں بتائی ہے، حسدا من عند انفسہم، حسدن حسد ہے، من عند انفسہم ان کے نفسوں کے اندر، ان کے نفسوں کے نزدیک، من بعدی بعد اس کے، ما تبینہ جو ظاہر ہو گیا، لہم الحق ان کے لیے حق، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد کا انتظار وہ صدیوں سے کر رہے تھے، جب ان کے سامنے آ گئے، ان کے سامنے حق واضح ہو گیا، انہوں نے پیغمبر اسلام کو پہچان لیا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے حسد کیا بجائے ماننے کے۔ اور حسد کس وجہ سے کیا؟ کیونکہ ان کے خیال سے نبوت ان کا قومی حق تھی، اور جب نبوت ان کی قوم کے اندر نہ آئی تو وہ بجائے ماننے کے حسد کا شکار ہو گئے۔ یہود کی ان سب کارستانیوں کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور اس کے بعد مسلمانوں کو یہ بھی بتایا کہ آپ کا رسپانس کیا ہونا چاہیے، فاعفو بس معاف کرو، وصفحو اور درگزر کر دو۔ آج بھی بہت سے لوگ ہماری زندگی کے اندر ایسے شامل ہوتے ہیں جو ہم سے حسد کرتے ہیں، وہ قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، کولیگ بھی ہو سکتے ہیں، جو حسد کرتے ہیں، مختلف قسم کی سازشیں کرتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت عملی بتائی، فاعفو وصفحو، معاف کرو اور درگزر کر دو، یعنی چھوڑ دو، کسی قسم کا رد عمل نہ دو، مشتعل نہ ہو جاؤ، غصہ نہ کرو، ان کے ساتھ بحث نہ کرو، اپنا وقت ضائع نہ کرو ان کے لیے۔ اور ایسا کب تک چلے گا؟
حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے اللہ بامرہ اپنا حکم، اپنا فیصلہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ دراصل مسلمان جب مکہ میں تھے تو کفار ان پر ظلم کرتے تھے، اور جب وہ مدینہ میں آئے تو وہ یہودیوں کی اور منافقوں کی سازشوں کا شکار ہو گئے۔ لیکن شروع میں مسلمان کمزور تھے، تو اللہ نے مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا کہ آپ نے یہودیوں کی غلط حرکتیں دیکھنے کے بعد مشتعل نہیں ہو جانا، غصہ نہیں کرنا، اپنی صلاحیتیں غصہ کرنے میں اور ان کو رد عمل دینے میں ضائع نہیں کرنی، جذباتی نہیں ہو جانا، عقل سے کام لینا ہے، حکمت سے کام لینا ہے۔ ہاں آج تم کمزور ہو، لیکن صبر کے ساتھ دیکھتے رہو کہ اللہ ان کے لیے کیا فیصلہ فرماتا ہے۔ ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے، حالات بدلیں گے، اور اللہ ان کے لیے اپنا فیصلہ لازمی سنائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج اگر حالات تمہارے موافق نہیں ہیں، تمہارے حق میں نہیں ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ وہ کل کو بھی تمہارے حق میں نہ ہوں؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی وقت بھی حالات کو بدل سکتا ہے اور تمہارے حق میں کر سکتا ہے۔ اور فاعفوا واصفحوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس خاموشی سے بیٹھے رہنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ ان کی غلط حرکتوں پر پریشان ہو کر بیٹھ نہیں جانا اور اپنے فرائض سے منہ نہیں موڑ لینا کہ ہائے ہمیں تو ٹینشن ہو رہی ہے، ہمیں تو ڈپریشن ہو رہا ہے، ہم کیا کریں، ہم سے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ نہیں، جو کام تمہارے ذمہ اللہ نے لگائے ہیں وہ سارے کے سارے کام کرتے چلے جانا ہے۔ ان کے حسد سے خوفزدہ ہو کر اسے اپنے سر پر سوار نہیں کر لینا، بلکہ کیا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُم، اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن، بھلائی سے، یعنی بہتر کام جو بھی تم کرو گے اپنی آخرت کے لیے، تجدوہ، تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یعنی یہاں پر جو بھی تم اچھے کام کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں یقیناً آخرت میں مل جائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما، اس چیز کو، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ کیا ہوا جو یہود تمہاری دشمنی پر تلے ہیں اور تمہیں دنیا میں کمزور کرنے اور تمہاری عزت خراب کرنے کے درپے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، ان کو دیکھ رہا ہے۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، یعنی یہودیوں نے، لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا مگر، من، جو شخص کانا ہے یہودن، یہودی، او نصارہ، یا عیسائی۔ اب یہ یہود کی ایک اور چال ذکر کی گئی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ تو دھڑا دھڑ اس دین میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہو بغیر سوچے سمجھے، حالانکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت میں تو صرف اس نے جانا ہے جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، اور جو یہودی یا عیسائی نہیں ہے وہ تو جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ تو اس پر اللہ نے تبصرہ کیا، دل کا امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ جیسے پیچھے بھی کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی کچھ خواہشات ہیں جس کے پیچھے چلتے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ جو ہمارے دل کی خواہش ہے بس ویسا ہی ہو جائے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قل ہاتو، کہہ دیجئے، لے آؤ، برہانکم، اپنی دلیل، یعنی اگر واقعی میں ایسا ہے کہ صرف یہود اور نصارہ ہی جنت میں جائیں گے تو پھر اس بات کے لیے دلیل لے کے آؤ، بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ آج کل بھی دین کے اندر بہت ساری من گھڑت چیزیں، آج کل بھی کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کے اعمال کریں گے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، تو وہ ان کے دل کی خواہشات ہی ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا علاج یہی ہے جو قرآن نے بتایا ہے، ہاتو برہانکم، اپنی دلیل لے کے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، ہاں، من اسلم، جس نے مطیع کیا، فرما بردار کیا، وجہہ، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، احسان کرنے والا ہو، فلہ، پس اس کے لیے، اجرہ، اجر اس کا، عند ربہ، اس کے رب کے نزدیک ہے، ولا خوف، اور نہیں خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی بھی نفی کر دی کہ یہود اور نصارہ ہی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ زبانی دعوے اور یہ جھوٹی آرزویں بالکل بیکار چیزیں ہیں، چاہے یہ یہود کریں، نصارہ کریں، یا پھر کوئی اور کریں، بھلے آج کے مسلمان ہی کریں۔ آخرت میں نجات کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور اس ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا بہت ضروری ہے۔ محسنون کا روٹ ورڈ ہوتا ہے ہا سین نون، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو
اس طرح سے کرنا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ رہے، کوئی خامی، کوئی کمی نہ رہے، یعنی کسی کام کو مرتبہ کمال تک پہنچ کر کرنا، پرفیکشن کی حد تک کرنا۔ تو یہاں اس آیت میں مراد یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا فرما بردار ہو جائے اور پھر وہ جو بھی نیکی کا کام کرے تو اس کو پرفیکشن کی حد تک کرے، یعنی اس کو پورے دل سے کرے اور جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہے بالکل اس طریقے سے کرے، تو اس شخص کے لیے اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کو دنیا اور آخرت میں کسی بھی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، یہی لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت کے ڈپریشن سے بچے رہیں گے، محفوظ رہیں گے، اور مستقبل کا خوف بھی انہیں پریشان نہیں کرے گا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔